بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ السلام علیکم۔ آج سب سے زیادہ خبر جو گردش کر رہی ہے صبح سے ہیڈ لائنز کے اندر، وہ ڈان لیکس کے حوالے سے ہے۔ یہ خبر وہ چھپی تھی کہ ایک طرف آپ کے پاس چوائس ہے کہ یا تو آپ ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان کے خلاف ایکٹ کریں، ادروائز انٹرنیشنل آئسولیشن فیس کریں۔ یہ سویلین نے فوج کو میسیج دیا اس خبر کے بقول۔ اس خبر کے اوپر ایسا تناؤ پیدا ہوا کہ وہ ڈان لیکس کے نام سے مشہور ہوگی۔ تحقیقات شروع ہوئیں تو بہت سے نام آئے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں قائم میڈیا سیل کی طرف انگلیاں اٹھائی گئیں۔ پھر اسی طریقے سے پرویز رشید صاحب کو ہٹا دیا گیا۔ ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ اس خبر کو رکوانے میں ناکام رہے، حالانکہ وہ انفارمیشن منسٹر تھے۔ انفارمیشن منسٹر کا کام خبر کو رکوانا یہ اس کے فرائض میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ درست انفارمیشن دینا یہ اس کے فرائض میں شامل ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر الزام یہی عائد کیا گیا تھا، ان کو وزارت سے علیحدہ کر دیا گیا۔ آج خبر یہ چل رہی ہے کہ طارق فاطمی صاحب اور راؤ تحسین صاحب، ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے اور ان کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ پھر یہ بھی خبر چلی کہ وہ فاطمی صاحب نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ اس میں مزے کی بات اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی سرکاری عہدیدار، سرکاری ملازم، راؤ تحسین صاحب جتنے بڑے مرضی افسر ہوں، ان کی یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف بھی جنرل رائل چیف جیسا تگڑا آرمی چیف، اور جنرل رضوان اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی، یہ میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوں اور وہ ایک میڈیا کے رپورٹر کو کال کریں اور بتائیں بھائی یہ بات ہوئی تھی، چھاپ دو صبح ہیڈ لائن کے اندر۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے چھوٹی موٹی مچھلی کو پکڑنے کی بجائے اگر تو پکڑنا ہے تو صحیح جگہ پہ کسی کو پکڑ لیں، نہیں تو ایسے ہی بلا وجہ کسی کے گلے میں پھندا ڈال کے جان چھڑانے کی کوشش ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ پہلے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ڈان کو بھی ایز نیوز آرگنائزیشن، ہمیں کسی بھی ادارے کو، کسی نیوز آرگنائزیشن کو صرف اس بنا پر سزا نہیں دینی چاہیے کہ اس نے ایک ایسی خبر چھاپی جس کی شکل آپ کو پسند نہیں آئی۔ اس کے کانٹینٹس کے اوپر اگر اس میں جان ہی نہیں تھی، صداقت ہی نہیں تھی، تو پھر اس میں سیکورٹی بریچ نہیں تھا۔ سیکورٹی بریچ اگر ہمارے کہا اس کور کمانڈرز کے اجلاس کے بعد ایک خبر جاری ہوئی جس میں کہا، کور کمانڈرز نے کہا ہے کہ یہ سیکورٹی بریچ ہے، تو سیکورٹی بریچ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی کلاسیفائڈ انفارمیشن تھی جس میں طارق فاطمی صاحب نے اور سیکرٹری خارجہ جو اس وقت کے تھے، اب امریکہ میں سفیر بن گئے، انہوں نے بریفنگز دی تھی علیحدہ میٹنگز کے اندر۔ کچھ ایسی بات چھپ گئی تھی جو بریچ کے زمرے میں آتی ہے، تو پھر بریچ کرنے والے کو پکڑیں، پھر دائیں بائیں ڈھونڈنے کی کسی کو ضرورت کیا ہے؟ تو جو اصل کلپریٹ ہے وہ ابھی پتہ چلنا چاہیے کہ 5 افراد تو میٹنگ میں شامل ہوں، جس میں پرائم منسٹر ہوں، آرمی چیف ہوں، ڈی جی آئی ایس آئی ہوں، اور سیکرٹری فارن افیئرز ہوں، اور طارق فاطمی صاحب ہوں، اور پکڑ لیں آپ جا کے پی آئی ڈی کے کسی افسر کو، تو بات بنتی نہیں ہے۔ صحیح بات بتائیں، نہیں تو پھر ویسے ہی چھوڑ دیں اس معاملے کو۔ یہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو ممثلات ہیں اس میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد سے، شبلی فراز صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ، آپ کو بھی خوش آمدید۔ شہری رحمان صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے کراچی سے ہمارے ساتھ، ان کو بھی خوش آمدید۔ آپ سے شبلی فراز صاحب سٹارٹ کرتا ہوں، آپ فرمائیے گا، یہ آج ڈان لیکس کا بڑا چرچا ہے جی، ڈان لیکس کی انویسٹیگیشن، کوئی لاجکس، کیا چیزیں پتہ چلیں وہ قوم کو بتائے گا کوئی بندہ آ کے؟ جی شکریہ ندیم۔ بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جب بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، چونکہ اس کا کوئی ایک انسٹیٹیوشنز اس قدر ایفیشینٹ یا اس لحاظ سے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی، کارروائیاں جو ہے تو ایک بڑے ہی ایک مسٹیریس انداز سے ہوتی ہیں، اور پھر کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ اس کیس میں بھی یا تو یہ ہے کہ جس طرح جو لوگ انوالو تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا۔ آپ کے خیال میں کون انوالو تھا؟ ویل I don't know the proceedings، بٹ جو ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں جو یہ بھی آپ نے نام بھی لیے کہ جو لوگ اس میں شامل تھے، اب یہ ظاہر ہے کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، ایک تو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں اور ایک جو ہے جس طرح بھی آپ کے اسٹوڈیو میں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کو معلوم کرنا کہ یہ کس نے اس کو وہ سیکیورٹی بریچ کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے ایک بڑی ٹرانسپیرنٹ اور بڑی فوکس قسم کی انکوائری ہونی چاہیے، جو کہ میں امید رکھتا ہوں کہ ہوئی ہے۔ لیکن قربانی کا بکرا بنانا کسی کو، یہ میرا خیال ہے کہ فیئر نہیں ہوگا، اور جو الٹیمیٹ ایم ہوتا ہے اس قسم کی چیزوں کا وہ پھر
وہ جو ہے تو ڈیفلیکٹ ہو جاتا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کور اپ ہوا ہے اس میں؟ اب ڈیفینیٹلی جی یہ تو کافی آیا ہے. اچھا شہری رحمان صاحبہ سے پوچھتے ہیں. شہری بی بی آپ کیا فرماتی ہیں؟ ڈان کے اندر چھپنے والی خبر کیا وہ سیکیورٹی بریچ تھی؟ پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں. اور اگر بریچ تھی تو کیا اس کی انویسٹیگیشن کور اپ ہونی چاہیے تھی یا ٹرانسپیرنٹلی لوگوں کو بتانا چاہیے تھا؟ دیکھیے یہ جب ایک ڈسکشن آ گیا ہے کہ یہ ایک دیکھیے بذات خود تو ایسی بہت سٹوریز آتی رہتی ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن جب یہ اس پر ایک بہت میں سمجھتی ہوں اہم اور حساس طریقے کا الزام جب لگایا گیا ہے کہ یہ لیک ہوئی ہے اور اس کی کوئی وجوہات ہوں گی کہ یہ لیک کی بات کی جا رہی ہے. اور دیکھیں جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، اور میں بھی بہت اٹینڈ کر چکی ہوں پی ایم ہاؤس میں، بہت اقتدار میں اور اس کے بغیر بھی، تو اکثر و بیشتر میرے پاس آتا تھا. اور جب ہم حکومت میں ہوتے تھے، کیونکہ میں انفارمیشن منسٹر تھی فار اے وائل، اس میں یہ میں نے دیکھا اور میرے پاس آتا تھا. سوال نہیں ہوتا تھا کہ میرا محکمہ اس بات کو باہر کہیں بغیر میری اجازت کے یہ باہر بات نکلے. اب دوسری بات ہو رہی ہے یہ جو انکوائری کمیٹی کی ہے اور اب اس وقت جو پیش رفت ہو رہی ہے. دیکھیں انکوائری کمیٹی کی میں نہیں سمجھتی کوئی خاص حیثیت ہے، کیونکہ اس نے تو پہلے ہی ایک منسٹر کو، انفارمیشن منسٹر کو اپنا بلی پہ چڑھا دیا. جب انویسٹیگیشن تحقیقات ہونے سے پہلے ایک کمیٹی نے ان کو گلٹی قرار دے دیا ہے، اور پھر چودھری نثار جو آپ کے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے، انہوں نے پہلے ہی سنا دیا اپنی سند کہ میں تو جانتا ہوں اس کے کیا حقائق ہیں اور کون اس میں ملوث ہے. تو پھر اس کے بعد شہری بی بی ایک سوال تو ذہنوں میں رہ جائے گا کہ ایک کلاسیفائڈ میٹنگ تھی جو پرائم منسٹر، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جنرل رضوان، جنرل راحیل شریف، پرائم منسٹر نواز شریف، تو اس طریقے سے فاطمی صاحب اور سیکرٹری فارن افیئرز، 5 بندوں پر مشتمل ایک کمیٹی جو ڈسکس کر رہی ہے، وہ خبر باہر آئی کیسے؟ یہ سوال تو دلوں میں رہ جائے گا نا، یہ تو پوچھنا پڑے گا. نہیں یہ سوال تو بہت اہم ہے کہ یہ اتنی بڑی، اگر اتنی لیمیٹڈ میٹنگ تھی، اتنی محدود دائرہ تھا، تو چلیے کیبنٹ میٹنگ بہت وسیع و تر ہوتی ہے، وہاں سے سٹکرز نکلتے ہیں، وہ بھی میں نے دیکھا ہے. لیکن جب ایسی 5 لوگوں کی میٹنگ یا 4 لوگوں کی 6 ہوتی تھی، ہمارے وقت میں بھی ہوتی تھی، بڑی میٹنگ سے آ کے ہم کمرے میں بیٹھ جاتے تھے پی ایم کے، وہاں فائنل جو بھی ہم نے سوچنا ہوتا تھا خد و خال وہ سوچتے تھے. لیکن یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارا ریٹن سٹیٹمنٹ ہے اس کے علاوہ وہ نکلے. تو یہ بہت اہم سوال ہے کہ پی ایم ہاؤس سے اتنی اس طرح کی سٹوری باہر کیسے نکلی. بذات خود سٹوری ایسی تو اس سے زیادہ حساس چھپی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ کامنٹ کرتے ہیں، بٹ یہ کامنٹ نہیں تھا، یہ ایک لیک تھی. تو یہ لیک کیسے نکلا اور یہ تحقیقاتی کمیٹی کا مطلب کیا تھا، اس نے پہلے سے کس کو کیا کہہ دیا؟ آئی ایم سوری دیر از اے کور اپ سم ویئر. کور اپ سم ویئر. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. جی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اس کا جواب دیں گے یہ کور اپ کا. دیکھیے رپورٹ تو کچھ دن میں آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اس کے اندر جو کچھ بھی تحقیقات ہوئی ہیں وہ سب کے سامنے آ جائیں گی. اور آبویسلی اس رپورٹ کو پری ایمپٹ میں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہے، کور اپ کا تاثر کیوں مل رہا ہے؟ جی دیکھیے 2 چیزیں میں کہنی چاہوں گا. لیکن آپ کے وزیر داخلہ نے تو پری ایمپٹ کر دیا نا جی، مگر ابھی رپورٹ تو نہیں آئی ہے نا. وہ تو رپورٹ آئے گی، آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تو پھر تمام تفصیلات سامنے آئیں گی کہ اس میں کیا کیا اس کے محرکات ہیں، تفتیش میں کیا چیز سامنے آئی ہے. تو میں اس کو سیکنڈ گیس نہیں کرنا چاہتا. تفتیش کس سے؟ سب لوگوں سے، متعلقہ لوگوں سے ہوئی ہے. یہ مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ میں اس کا حصہ ہی نہیں تھا، اس ٹیم کا حصہ نہیں. آپ سے تفتیش تو نہیں کی گئی؟ نہیں میرے سے تو نہیں. آپ محفوظ ہاتھوں میں؟ جی ابھی تو آپ کے پاس آیا ہوں تو محفوظ ہاتھوں میں، یہاں سے نکلوں گا تو خطرہ محسوس کروں گا. ابھی تک تو ٹھیک ہوں. لیکن جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ سب اداروں نے پرائم منسٹر ہاؤس کے میڈیا سیل کی طرف اٹھی تھی، یہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ خبر باہر نہیں آ سکتی. تو آپ یہ تو پھر اب آپ اگر پھندا ڈالیں راؤ تحسین کے گلے میں یا وانی صاحب سے پوچھ گچھ کریں تو کوئی تک نہیں بنتا. یہ چھوٹے افسر ہیں، اس لیول کے نہیں ہیں کہ وہ راحیل شریف کی یا نواز شریف کی خبر جا کے میدان میں کسی کو دیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا، ہم نے بھی کہا، سب جگہ سے ایک ہی آواز ہے کہ جو بات باہر آئی ہے یہ اصل میں ہوئی نہیں ہے. سیکیورٹی نہیں، میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں میں وہی کہنا. 3 دفعہ بیان جاری کرنا پڑا تھا. دیکھیے نا کئی چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر، مثلا ہم دہشت گردوں کا کلا کما کرنا چاہتے ہیں، ہم ان تنظیموں کو بند کر دیں گے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ہاف ٹروتھ ہے.
مگر جو دیگر امپلیکیشنز تھی, جو دیگر گفتگو اس کے اندر کی گئی تھی, وہ تو جو موجود تھے میٹنگ میں انہوں نے بھی کہا کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوا کہ کوئی حساس گفتگو جو ہوئی ہے وہ لیک کی گئی ہے. اگر میرے آرگنائزیشن کے اوپر سیکورٹی بریچ نہ بن جائے تو میں ایک چیز بریچ مت کیجیے گا. میں ایک آپ کا پروگرام تو ہمیں اتنا پسند ہے. آن ایئر کہنا چاہتا ہوں کہ اس میٹنگ کے اندر 2 پریزنٹیشنز کی گئی تھی, 2 سیپریٹ میٹنگ تھی. ایک فاطمی صاحب نے کی تھی, ایک سیکرٹری فارن افیئرز نے کی تھی. دونوں میٹنگز میں یہ باتیں ہوئی تھیں. پرویز رشید صاحب کے سوالات ہوئے تھے, اس کے جواب میں جنرل رحیل شریف نے کہا کہ ہماری اپنی ٹائم لائن ہے, ہم ان کے خلاف ایکٹ کر رہے ہیں. اور جس میں ہمارے یہ لشکر طیبہ والے جو حافظ سعید صاحب ہیں ان کے خلاف ایکشن کا سوال اٹھا تھا, تو جنرل رحیل شریف نے کہا ول ایکٹ اکارڈنگ ٹو آور اون ٹائم لائن. جو انڈیا کہہ رہا ہے اس کا مطالبہ کر رہا ہے وہ اپنے پاس رکھے, ہم خود کریں گے. پرویز رشید صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ کی ٹائم لائن دنیا انتظار نہیں کرے گی. اٹ آل ہیپنڈ دیئر. سارے سوالات اٹھے. یہ تو آپ یہ ساری کنکاکٹڈ سٹوری نہیں تھی. دیکھیے سنیے, باہر کیسے نکلی اس کا جواب نہیں پہلے باہر کیسے نکلی اس کا جواب. تو یہ ہے کہ جو آپ نے آج, کیونکہ میں تو اس میٹنگ میں نہیں تھا تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا جس طرح آپ نے وثوق سے کیا. میں نہیں کہہ سکتا, میں وثوق سے کہہ رہا ہوں. نہیں میں وہی کہہ, میں نہیں کہہ سکتا. دوسری بات یہ ہے پھر اس وقت جو آپ فوج نے 4 نام لیے تھے خبر لیک کرنے کے. ملک صاحب ایک سیکنڈ ذرا ٹھہر جی. لیکن جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں یہ بات تو آئی ایس پی آر نے نہیں کہی. آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا تھا وہ یہی آیا تھا سامنے کہ ایسا نہیں ہوا. یہ جو گفتگو کی جا رہی ہے ایسا نہیں ہوا. آپ نے بھی یہی کہا, ہم نے بھی یہی کہا ہے, تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں. یعنی اس میٹنگ میں جو 2 پارٹیز موجود تھیں, دونوں پارٹیز کہہ رہی ہیں ایسا نہیں ہوا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوا ہے. کس چیز کی ہوئی ہے؟ یہی بات ہے کہ سیکیورٹی بریچ نہیں ہوئی. جی, مگر ڈس انفارمیشن کا جو بازار گرم ہوا اس کی وجہ سے جو تھوڑی سی ٹینشن پیدا ہوئی اس پہ تحقیقات کی جا رہی ہیں. نہیں زیادہ, آپ زیادہ سمجھتے ہیں تو زیادہ کیے لیتے ہیں, مگر اصل بات یہ ہے کہ جو انفارمیشن باہر نکلی ہے اس رپورٹ کا مقصد یہ ہے کہ پتہ کیا جائے شہری رحمان نے کیا ہے جو کہا ہے کور اپ. آپ نے بھی اس سے اتفاق کیا, کور اپ یہ کیوں ہوا؟ پہلے تو سیکورٹی بریچ. کس چیز کا کور اپ؟ کور کمانڈرز کانفرنس نے کہا تھا کہ یہ سیکورٹی بریچ ہے, تو سیکورٹی بریچ کی تحقیقات پھر ایسے ہی ہوتی ہیں, یا پھر ایشو پکڑنا ہے تو پھر اس کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چڑھیں, نہیں تو پکڑنا نہیں چاہیے. ایسی چھوٹی موٹی خبر چھپ گئی ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دیں, روز چھپ جاتی ہیں. بالکل جی, بالکل. اگر پکڑا ہے تو پھر سچ بتائیں سارا. بالکل بالکل. دیکھیں جی, یہی پرابلم ہے کہ کریڈیبلٹی کسی بھی اس کی کمیٹی کی یا جو بھی انکوائری ہوئی ہے وہ تبھی لوگ اس پہ بلیو کریں گے. نمبر 1 کہ اگر وہ حقائق تھے, اور حقائق کو اگر کسی نے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس طرح سینیٹر شہری نے بھی کہا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نیشنل انٹرسٹ کی ہوتی ہیں, اس کا لیک کرنا ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ایک سیریس وہ ہے. لیکن اس سچویشن میں ہم جانتے ہیں ندیم, مطلب ہے کہ لیٹس ناٹ بیٹ اراؤنڈ دا بش. یہ فیکٹ ہے کہ یہاں پہ کچھ پریویلیج ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے جس کو کہ کافی حد تک ہماری افواج پاکستان دیکھتی ہیں, پھر اس طرح سویلینز ہیں, اس میں ایک بڑی سی مبہم سی لائن ہے جس میں کہ اگر کوئی کراس کر دے آگے پیچھے ایک دوسرے کے ٹیریٹری میں تو اس سے تھوڑی سی ایک ٹینشن سی پیدا ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اس ساری کہانی کو ایک اس طریقے سے ختم ہونا چاہیے کہ جس میں ایک تو یہ ہے کہ فیکٹس ہیں, آپ نے جو بات کی کہ آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں, I trust you because you are حقائق سامنے آنے چاہیے, credible جرنلسٹ, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آنے چاہیے. اور کسی کو اس وجہ سے کہ وہ کمزور ہے تو اس کو کسی کو قربانی کا بکرا بنانا ہے, I repeat, وہ نہیں ہونا چاہیے, بیکاز اس سے جو اسپرٹ آف دا ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور پھر بھی وہی ہوگا کہ دیکھیں یہ فوج نے ایشو پکڑا تھا, کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد بیان جاری کیا تھا. اب اگر پکڑا ایشو تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور پورے فیکٹس بتائیں. نہیں بالکل جی, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دائیں بائیں سے کر کے بچ کے نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کو یہ تاثر کیوں مل رہا ہے کہ جب رپورٹ آ رہی ہے تو آپ کو کیوں یہ تاثر مل رہا ہے کہ کچھ دائیں بائیں نہیں؟ دیکھیں تو تاثر سے زیادہ کافی کنوکشن ہے کہ دائیں بائیں سے نکلنے کی. تو پھر یہ رپورٹ اس کا مطلب نہیں, ہم یہ سمجھ لیں. نہیں ندیم, میں یہ کہوں گا, مجھے اس کی کریڈیبلٹی آنے سے پہلے ڈاؤٹ فل لگ رہی ہے. جی ندیم صاحب, میں آپ مجھے یہ بتائیں, اب اگر یہ ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو آپ مجھے پھر یہ بتائیں کہ شیخ جو ہمارے جو انفارمیشن ان کے جو منسٹر تھے ان کو کیوں فارغ کیا گیا؟ مطلب ہے کہ اس کا مطلب پرویز رشید صاحب کو کیوں نکالا گیا؟ پرویز رشید صاحب وہ ان کو سزا کیا تھی اس کی؟ دیکھیے یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. بنیادی طور پہ جس شہری بی بولنا چاہیے. چلیے جی دیکھیے بات جو ہو رہی ہے اس کو گول گول ہم نہ گھمائیں. ایک تو صاف ہے کہ قربانی کے بکرے پہلے دن سے سامنے لائے گئے ہیں. انفارمیشن منسٹر کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے لیک کی. انفارمیشن منسٹر اس بات کو کیوں لیک کرے گا؟ پی آئی او اس بات کو کیوں لیک کرے گا؟ ان کی وہ حیثیت نہیں ہے, نہ ان کے کوئی اس طرح کے
ذاتی سٹیکس ہیں وہ کہ وہ اس طرح کی سٹوری باہر لیک کریں گے. لیٹس بی ویری کلیئر. وہی پی آئی او میرے ساتھ کام کر سکتا اس وقت تو کوئی. راؤ تحسین ہیز ورکڈ وتھ می. میں کسی کی دفاع اس وقت نہیں کر رہی ہوں مگر میں صاف کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ہوتے تو یہ نہیں ہوا نا. یہی لوگ تھے, یہی بیوروکریسی تھی اس وقت اور سینئر لیول پر تھی. اب یہ ہوتی ہے بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو کہا جا رہا ہے. پرویز رشید کو آپ نے انکوائری ہونے سے پہلے ہی اپنی تلوار پہ گرنے کہہ دیا. وہ گر چکے اپنی تلوار پر لائک دا لویلسٹ ہی از. اور کسی نے اور سب نے ان کے فیصلے کو عجیب سمجھا کہ یہ ظاہر ہے ان کو قربان کیا جا رہا ہے. اب آپ دوسرے لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں کہ اب ان کی بات ہے. رپورٹ, تیسری بات, رپورٹ نکلی نہیں ہے. دیکھیے ندیم صاحب, رپورٹ جب تک نکلتی نہیں ہے تو اس پر کیوں اس سایہ آ چکا ہے اس طرح کی غیر یقینی کا. بے یقینی اس لیے ہو گئی ہے کہ آپ نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ آپ جانتے ہیں کون ہے اس میں ملوث, پھر آپ نے ایک اور ابہام کریٹ کر دیا تھا. یہ ایک بہت عجیب سا عمل ہے. وہ میں تو ڈان سے نہیں پوچھوں گی کبھی اس ادارے سے کہ آپ نے کیا سٹوری, آپ کو کہاں سے ملا, کیونکہ آپ کوئی بھی دنیا کا جرنلسٹ لے لیں وہ کہیں گے کہ ہم اپنے سورسز نہیں بتائیں گے. ان کا کام ہوتا ہے سورس نہیں بتانا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ شہری, لیکن اس سارے معاملے میں اس ایشو کو ڈیبیٹ کرنے میں بھی پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان اس کے اوپر بحث ہونے میں بھی کوئی برائی نہیں تھی. یہ بہت اچھی بات تھی کہ نیشنل سیکورٹی کا میٹر ہے, پرائم منسٹر آئی ایس آئی کے سربراہ اور آرمی چیف بیٹھ کے اس کو ڈیبیٹ کریں کہ کیسے اسٹریٹجائز کرنا ہے. بہت اچھی بات تھی. اس کے اندر جو حساسیت تھی, جو کمپرومائز تھا, وہ یہ تھا کہ اگر 5 ہمارے سینئر ترین لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اسٹیٹ کے ایک ایشو کو, وہ لیک کس نے کیا, یہ ایشو تھا جو انڈرسٹینڈ کرنا تھا. نہ ڈان کو پکڑنا ایشو تھا, نہ کسی چھوٹے افسر کے گلے میں پھندا ڈالنا ایشو تھا. وہ 5 بندوں سے باہر کیسے گئی یہ ڈھونڈنا ایشو تھا. تو ندیم صاحب مسئلہ تو پھر بھی کھڑا ہوا ہے نا. اب یہ دیکھیں کہ اس حکومت کی ویسے ہی ساکھ بالکل اس طرح ہل رہی ہے, کسی کو اب یقین نہیں ہے ان کی باتوں میں. اور اب یہ کہنا کہ ہم اس کی فائنل تحقیقاتی رپورٹ کا خد و خال نکالیں گے, اب آپ نے آلریڈی لوگوں کو قربان کر دیا تو پھر آپ کس خد و خال, کس تحقیقی آپ ٹرانسپیرنسی لا رہے ہیں. اس میں انہوں نے پارلیمان کو اگر کرنا تھا انوالو کرتے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی رو کے گھسیٹ کے فائنلی بنی ہے, ادھر شاید یہ بات ڈسکس ہو جاتی یا اس کی کوئی سب کمیٹی یا کوئی ایک اور حساس کمیٹی بلا لیتے اور اس کو سیٹسفیکٹریلی ہینڈل کرتے. لیکن اس حکومت سے معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ کوئی کمیٹی, کوئی مسئلہ ہینڈل نہیں ہو رہا ہے. یہ اپنی ذات سے آگے دیکھ نہیں رہے. لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ ایک فرد کو بچانے کے لیے جو ابو دا لا ہیں, پیناما میں بھی یہی ہو رہا ہے اور ادھر بھی یہی ہو رہا ہے. تو یہ کیا مسئلے مسائل ہیں, یہ کیا حساسیت ہے جو ہم دیکھ بھی نہیں رہے ہیں کہ کون کس کو آگے جا. اور ابھی فاطمی صاحب کہہ رہے ہیں, آپ نے ان کا بیان سنا, وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا مسئلہ ہے, میں تو اپنی دفاع کروں گا, میں ریزائن کرنے بھی تیار نہیں ہوں. اور پھر ایک اور رومرز اور مفروضوں پر بات نکل چلی ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا آہستہ سے. کوئی میں بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ ڈاکٹر صاحب جواب لیتے ہیں. ایک شارٹ بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈان لیکس کی رپورٹ. تو وزارت خارجہ سے ہم نے رابطہ قائم کیا ذرائع سے, آفیشیل سورسز سے, کہ بتائیے ہو کیا رہا ہے. فاطمی صاحب سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے, نہیں لیا جا رہا, انہوں نے انکار کر دیا, نہیں کیا. ریالٹی کیا ہے؟ سارے دن سے یہ خبریں چل رہی ہیں اور شام سے میں 4-5 دفعہ ٹیلی فون کر چکا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم سٹینڈ کہاں کرتے ہیں. جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور آفیشیلز کو کوٹ کر رہا ہوں, آفیشیل سورسز ان دی منسٹری آف فارن افیئرز. وہ کہتے ہیں کہ طارق فاطمی صاحب سے ابھی تک اس رپورٹ کو شیئر نہیں کیا گیا اور نہ ان سے استعفیٰ آفیشلی مانگا گیا ہے. تو انکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انفارمیشن جو اس رپورٹ کے اندر ہے, وہ کانٹینٹس جو ہیں ابھی تک ان کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیے گئے. اور وہ ساتھ وہ جو ذرائع جن کو ہم کوٹ کر رہے ہیں منسٹری آف فارن افیئرز کے, وہ کہتے ہیں کہ وہ پرانے دفتر خارجہ کے پرانے افسر ہیں, ساری عمر گزاری ہے وزارت خارجہ میں. تو جب وہ سینسٹیو معاملات کو خود دیکھ رہے تھے, ہینڈل کر رہے تھے, فائلوں پہ دستخط کر رہے تھے, اس وقت اگر کوئی چیز لیک نہیں کی
تو آپ بڈھے بارے کیوں لیک کریں گے؟ یہی انہوں نے مجھے جن ذرائع نے بولا، میں نے ایز اٹ از ان کے الفاظ دہرا دیے ہیں کہ اس بڑھاپے میں وہ یہ کام کیوں کریں گے. کمپلیٹ ڈینائل ہے کہ نہ انہوں نے لیک کی ہے، نہ ان سے استعفیٰ مانگا گیا، اور نہ انفارمیشن ابھی تک جو اس رپورٹ کے اندر ہے نہ آفیشلی ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پر انٹینشنلی آج صبح سے یہ خبر لیک کی گئی کہ 2 بندے جو ہیں راؤ تحسین اور طارق فاطمی دونوں سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے. یہ خبر لیک کی گئی، جیسے ہم ڈان لیکس کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ خبر بھی لیک کی گئی ہے آج. کس نے لیک کی ہے یہ میں چھوڑ دیتا ہوں اب سرکاری ذرائع کے اوپر ہی. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، انفارمیشن میرے بھی طریقہ کار ہوتے ہیں، وہ یہ طریقہ کار تو بہرحال اس میں شامل نہیں ہے کہ ایک خبر وہ چھپی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ BBC نے اپنے رپورٹر کے اوپر تحقیقات شروع کر دی. ہم نے سرکاری اپنی ایجنسی APP سے خبر لیک کروا دی تھی، ریلیز کروا دی تھی، لیک نہیں ریلیز کروا دی تھی. BBC نے ڈینائل جاری کر دی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں ہماری APP سرکاری ایجنسی کے اوپر. یہ انفارمیشن مینجمنٹ نہیں ہے. نہیں دیکھیے 2 منٹ پہلے تو میں یہی بات کر رہا تھا جب آپ نے کی. میں نے آپ کو کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں نے آپ سے کہا 2 دن انتظار کر لیجئے. یہ ساری گفتگو جو ابھی ہوئی ہے کہ ہمیں اصل بات پتا ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے اس کے پیچھے کون ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے اس پیچھے والے کے پیچھے کون ہے اور اصل بندہ کون ہے، اس میں سے کوئی بھی گفتگو ہماری طرف سے تو نہیں آ رہی. ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے انتظار کر لیجئے، 2 دن میں 3 دن میں یہ رپورٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. آخر کو تمام ایجنسیز اتنی زیادہ جو اس کے اندر ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں، اس کے اندر دیگر ایجنسیز بھی ہیں، سب نے مل کے بیٹھ کے اس کے اوپر بہت تحقیق کی ہے. تو اس جلد بازی کا کیا فائدہ، کیونکہ اس میں نام خراب ہوتا ہے. یہ صحیح بات ہے سر، 3 دن دیے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جتنا بھی ایویڈنس چاہیے تھا وہ اکٹھا کر کے رپورٹ بنی. 3 دن اور 6 ماہ کوئی، مگر کچھ ایویڈنس نان کنکلوسیو آ رہا تھا نا، یا آ رہا ہوگا. ابھی کنکلوسیو ہو گیا. دیکھیے مجھے تو یہ نہیں معلوم ہے، لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بلا وجہ کسی کا بھی نام لے لینا، راؤ صاحب کا نام لے لیا، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن کسی کا بھی نام لینا اس وقت قبل از وقت ہے. تو سرکاری باقاعدہ طریقہ کار کے ساتھ ایک رپورٹ بنی ہے جس کو جسٹس ایک ہمارے جو تھے، اور کافی ان کی اچھی ریپوٹیشن ہے، انہوں نے اس کو ہیڈ کیا. جسٹس صاحب کے اوپر پہلا اعتراض اپوزیشن جماعتوں سے یہ آیا تھا کہ وہ شریف فیملی کے بہت قریب ہیں. دیکھیے ابھی تو یہ پہلا اعتراض دیکھیے میں جسٹس عامر صاحب، جو ابھی گفتگو تھوڑی دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی، میں نے اس سے پہلے خدا شاہد ہے کہ جسٹس عامر رضا خان، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے استعفیٰ بھی دیا تھا، فوج کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی. تو ان کے اوپر میں نے اس سے پہلے کوئی ایسی ریپوٹیشنل نئی بات سنی ہے، پہلی مرتبہ میں ان باتوں شریف فیملی کے قریب ہونے سے لازمی نہیں ہے کہ ریپوٹیشن ہی خراب ہو. سارے لوگ برے نہیں ہوں گے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں، مگر اور میں بھی اچھے لوگ بھی ہوں گے. میں آپ جیسے جو آج میں آپ کے سامنے نقطہ پیش کر رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے آپ اس تمام پوری بات کا ذرا کر لیجئے. جو میڈم نے بھی ہمارے پہ الزامات لگائے ہیں اور شبلی صاحب بھی لگا رہے ہیں، سینیٹر صاحب بھی لگا رہے ہیں، لیکن مجھے ایک اعتراض ہے ایجنسیز کا جب آپ تذکرہ کرتے ہیں، دیکھیے سیویلین اور ملٹری دونوں جب کسی ایشو کو ٹیک اپ کرتے ہیں، وہ آپ کا وہ کون سا تھا جی، وہ میمو گیٹ جس کے اوپر آرمی چیف اور DJI ایفیڈیوٹ لے کر سپریم کورٹ میں گئے تھے. اب وقانی صاحب نے اپنے آرٹیکل سے تصدیق کر دی. جب ایسے ایشو کو پکڑتے ہیں تو پکڑیں تب کہ اگر اس کو کنکلوڈ کرنا ہے، اگر کنکلوڈ نہیں کرنا تو پھر مت پکڑیں. دیکھیے 4 دن کے لیے میڈیا کے ٹاک شو چل جاتے ہیں، اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو باتیں پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہیں اس کا جواب تو وہی دیں گے. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق ہوئی ہے. 2-3 دن انتظار کر لیجئے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی آپ کے سامنے. سر جی دودھ پانی ہو جائے گا کچھ؟ دیکھیں یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، اب دودھ میں کوئی پانی ملاتا ہے یا پانی میں دودھ ملاتا ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہے جی کہ بات بڑی سمپل ہے. نمبر 1، گورنمنٹ پہ یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ اگر تو یہ ایک بہت اہم ایشو تھا جو کہ میرا خیال ہے کہ تھا، اس کی جو پروسیڈنگز تھی اس کو اگر لیک کیا گیا انٹینشنلی، کس نے کیا، حکومت کے پاس تمام ذرائع ہیں کہ وہ اس چیز کو ٹریس کر سکے. اور اتنا ٹائم لگانا، اور یہ بھی پریشر کے تحت، کبھی کس کو، اس میں اتنے موڑ انہوں نے دیے، اتنی اس کو وہ بنا دیا. کی اگر پہلی پریس ٹاک آپ کو یاد ہو کہتے تھے 3 دن میں، 3 دن میں تو روک لیا 2 بندوں کو. جب آپ چیزوں کو مینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ مینج ہوئی ہے، لیکن ثبوت اور شواہد نہیں آتے. اگر آپ کے سامنے 6 ماہ پہلے انہوں نے 3 دن کہا، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں سال نہیں سال بتایا تھا کہ 2016 یا 2017 انویسٹیگیشن جو ہے، انویسٹیگیشن سوری اب میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی، اگر تو یا تو یہ مان لیں کہ یہ کیپیبل نہیں ہے اس قسم کی لیول کی حکومت چلانے کے، تو پھر تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر آپ چھوڑ دیں. لیکن ایک طرف یہ حکومت کرتے ہیں، اگر حکومت کے یہ اتنی ایک اہم چیزیں ہیں اور اس میں اگر یہ اتنا ٹائم لیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ان کو طول دیتے ہیں، اس کو میں تو کہوں گا کہ مینج کرتے ہیں،
تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر جب آپ اس چیزوں کو مینیج کریں تو پھر اس کو جوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اس پہ ٹائم لگتا ہے. تو ہماری تو یہ وہ ہوگی پریفرنس ہوگی جو کہ میرا خیال ہے کہ پوری پاکستانی قوم کی, کہ غلط آدمی کو پھنسانا یہ بہت غلط ہوگا. اس سے چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے لوگ ہوں یا کسی بھی سرکاری ادارے ہوں یا کوئی بھی ہوں, صحیح لوگوں کو پینلائز کیا جائے. اور جہاں تک بھی جائیں, میں کہتا ہوں کہ یہ ہم نے تو اس کے بارے میں بہت کچھ ایشو آئیڈینٹیفائی کیا ہے تو اس کو کنکلوڈ کریں, ہاف وے تھرو اس کو چھوڑ کے جائیں, ہاف وے تھرو یا اس کو جی کچھ لوگوں کو آپ نے ایکسکلوڈ کر دیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے یہ بہت زیادتی ہے, کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو بھی اگر کہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں کسی بھی عمل کے, تو کہہ رہے ہیں اصل میں یہ ذمہ دار نہیں ہیں. ذمہ دار وہ ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر ہیں. یہ پیناما کے اندر بھی یہی کر رہے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی یہی کر رہے ہیں, یہ اس کے اندر بھی یہ جو الیکشنز کے اندر انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی, اس میں بھی یہ یہی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی مرضی کا فیصلہ آئے تو انصاف, اور اگر ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ آئے تو پھر شہری بی بی تو انصاف کے ساتھ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. شہری بی بی یہ اس معاملے میں وہ جو بنیادی سوال ہے, اس بنیادی سوال کی وضاحت ابھی بھی چاہیے کہ 6 ماہ پہلے کہا گیا تھا کہ 3 دن میں سارے حقائق بتائیں گے. 5 لوگ میٹنگ کے اندر تھے, 6 ماہ سے میں نہیں پتا چلا کہ وہ 5 بندوں میں سے خبر کیسے باہر آئی. اے پی سی کا اجلاس ہوا تھا بند کمرے میں, شاہ محمود نے یہاں پروٹیسٹ کیا کہ اس کے ٹکٹس کیسے باہر آ گئے. اسی طریقے سے آرمی چیف اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی 1-on-1 میٹنگ تھی, اس کی ساؤنڈ بائٹ باہر آ گئی تھی, کہا کہ وہ کیمرے کی غلطی سے چل گئی, ہم انویسٹیگیٹ کر کے ذمہ داروں کو سزا دیں گے. وہ چل گئی تھی دنیا ٹی وی کے اوپر. یہ کس طرح کی مینجمنٹ ہے, میری تو سمجھ سے بالت آ رہی ہے کیسے طریقے چلاتے ہیں. وہ فوج کے جرنیل کا سلوک دکھانا بڑا پسند ہے, بڑا خوش ہوتے ہیں. جی شہری یہ ایک آپ کو یاد ہوگا پرانا ایک بہت برطانیہ میں سب بچے جب دیکھتے تھے ہم لوگ سب, ایک مزاحیہ پروگرام ہوتا تھا, اس کا نام ہے فالٹی ٹاورز. آپ نے شاید دیکھا ہوگا, سنا ہوگا. فالٹی ٹاورز کا پورا خاکہ اسی پر مبنی تھا کہ وہ ایک ہوٹل ہے چھوٹا سا, اسے نہیں چلا سکتے, اور وہ اس کو ہر چیز ایک اسی طرح چل رہا ہوتا تھا جس طرح آج یہ حکومت چل رہی ہے. بالکل فالٹی ٹاورز کا ماڈل ہے یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اب دیکھیے یہ میری تو نظر میں تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 3 دن پہلے تحقیقاتی رپورٹ کے ہونے, اول تو انہوں نے پہلے کسی اور کو سیکریفائز کر دیا, انفارمیشن منسٹر کو آپ نے اپنی تلوار پہ گرا دیا. اب کہہ رہے ہیں یہ بھی میری نظر میں لیک ہے, یہ انہی کے سورسز سے آئی ہے, انہی کے ذرائع سے پھیلائی گئی ہے کہ فاطمی صاحب اور راؤ تحسین یا جو بھی اس وقت افسران جن کے نام سرکولیٹ کر رہے ہیں صبح سے کہ یہ مستعفی ہونے والے ہیں. یہ سے ٹرائل بلون کہا جاتا ہے ہمارے پروفیشن میں, آپ کے پروفیشن میں خاص طور سے, اور اسے یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے حکومت چلائی ہے. یہ اب دیکھنے تیار نہیں ہیں کہ ان کی انٹرنیشنل اور نیشنل کیا اہلیت رہی ہے. آپ سوچیں کہ پاکستان کی سٹینڈنگ کیا ہوئی ہے کہ جب پی ایم ہاؤس سے اتنی حساس انفارمیشن کی تحقیق بھی نہیں کر سکتے, نہ یہ کسی سے ٹرمز آف انکوائری خد و خال پوچھتے ہیں, نہ انہوں نے کسی سے پارلیمان سے کسی ممبر کو لیا اس کمیٹی میں. کیا حیثیت ہے اب اس کمیٹی کی؟ آئی ایم سوری, میں تو چیلنج کروں گی. ویسے جب کلاسیفائیڈ ایسی میٹنگز ہوں, آپ ماضی میں ایسی میٹنگز کا خود حصہ رہی ہیں, جب ایسی کلاسیفائیڈ میٹنگز ہوں تو جب پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا آرمی چیف بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوں تو ایک عام بندہ کان لگا کے سن سکتا ہے کہ اندر کون باتیں ہو رہی ہیں, جا کے لیک کر سکتا ہے کسی کو؟ قطعاً نہیں کر سکتا ندیم صاحب. اور وہ ایٹ لیسٹ وہ کمرہ جو ہے جو ہمارا جسے اوول آفس کہتے ہیں, وہ کم از کم ہوگا ضرور, کوئی سن رہا ہوگا واٹ ایور, لیکن ہم کتنی میٹنگز کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے 2009 کے آپریشن تب سے شروع ہوئے. میرے ہاتھ میں اپنا منسٹری کا بھی لیپ ٹاپ نہیں ہوتا تھا, میرے ہاتھ میں ہوتا تھا, جنرل کیانی ہوتے تھے یا کوئی اور ہوتا تھا, کہتے میڈم کے پاس رکھیں گے. کیسے نکلا؟ میں تو انفارمیشن منسٹر ہوں, میرا تو دروازے کھلے ہوتے تھے سارے وقت. یہی راؤ تحسین میرے ڈی جی ہوتے تھے, ڈائریکٹر جنرل میرے دفتر کے, بجائے اس کے کہ پی آئی او, وہ تو اور دور ہوتا ہے, اس کا دفتر بھی الگ ہے. ہی واز پریوی ٹو آل, ہر قسم کے میٹرز اس وقت نظر آتے ہوں گے. ایک بات آپ خود اینکر رہے ہیں, ایک بات کبھی ہمارے دفتروں سے نکلی ہے اس طرح کی حساس؟ کبھی ہم نے تو ابھی تک کوئی میموز بھی نہیں لکھے, اپنی آپ بیتیاں بھی نہیں بتائیں کہ کیا کیا. ظاہر ہے نیشنل سیکیورٹی کے میٹرز آتے ہیں جاتے ہیں. ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ پیناما پہ کوئی بات ہو اور 13 کویسچنز ججز خود اعلیٰ عدلیہ ان سے پوچھ رہی ہے,
اور یہ شادیانے منا رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ہوا. ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت نے یہ کیا, آپ کے this is not an answer. یہ کسی ذمہ دار حکومت کا جواب نہیں ہوتا. یہ اب مدثر صاحب کو بٹھا دیا ہے, پی ایم ہاؤس بھیج دیتا ہے. ان کو سنا کہ پی ایم ہاؤس ٹاک شوز بھی مینیج کر رہے ہیں اب, کہ کون جائے گا. شبلی صاحب آئے ہیں, شہید رحمان آئے گی تو کون جائے گا, یہ بھی میرے سننے میں آیا ہے. کیونکہ ایک دن میں نے کہا کہ میں آج نہیں آ سکتی, تو کہنے کو میڈم وہ تو پی ایم ہاؤس سے پوچھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے, تاکہ وہ آپ کی ٹکر کا بھیجیں. اب ان شریف آدمی کو آپ بھیج رہے ہیں تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے آپ کے ہاں یہ ہوا, آپ کے ہاں وہ ہوا. یا تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ کیا شیئر کرنا ہے انہوں نے عوام کے ساتھ, کیا انہوں نے حقیقی دفاع کرنا ہے, کیا کریڈیبل بات کرنی ہے. یہ تو اب بالکل اب آئی ایم امبیرسڈ کہ پاکستان کا اس وقت یہ حال ہے کہ کٹھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں اور الیکٹڈ پرائم منسٹر. مجھے تو افسوس ہوتا ہے, سوری ٹو سے مجھے افسوس ہوتا ہے, کیونکہ جمہوریت کے لیے ہم نے بڑی لڑائی لڑی تھی. اس کو اس طرح ڈیبیس ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے, اور جو کیا ہے انہوں نے. میں بریک لے لوں, شہری بھی بریک لے لوں, میں بریک لے لوں. یہ والی بات جو ہے لاسٹ سیگمنٹ میں اس پہ بھی ایک کامنٹ لیتے ہیں. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. کتنے پیسے آفر کیے ہوں گے کہ میں آرام سے صرف چپ کر جاؤں, پیچھے بھی نہ ہوں, چپ کر 10 ارب روپیہ. اگر وہ مجھے یہ آفر کر سکتے, سوچے کہ باقیوں کو یہ اداروں کو کتنے پیسے آفر کرے گا. عمران خان کا بیان آپ نے سن لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 10 ارب روپے کی آفر کی گئی کہ میں خاموش رہوں. یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ بات چلنی شروع ہوئی جب ابھی کیس چل رہا تھا, ابھی فیصلہ ہوا نہیں تھا. تو ایک صاحب ہیں جو حمزہ کے بہت قریب ہیں, شریف فیملی کے دوست ہیں, حمزہ کے بہت قریب ہیں, دبئی بیسڈ ہیں. میں بیک گراؤنڈ آپ کو دینے لگا ہوں. ہمیں پتہ چلا اڑتی اڑتی کہ کوئی ایسی کہانی چل رہی ہے. میں نے ڈائریکٹلی کنفرم کیا, اور تحریک انصاف کے جو اس وقت سربراہ ہیں انہوں نے خود کنفرم کیا, نام لے کر. نام میں بول نہیں رہا, لینا مناسب نہیں ہے, کہ ہاں اس شخص نے مجھے کہا, دبئی بیسڈ شخص نے, ہو از ویری کلوز ٹو دی شریف فیملی, کہ اتنے پیسے لے لیں, جو ڈیسیجن آئے گا اس کے اوپر صرف شور مور نہیں کرنا. تو اس نے جواب میں کہا صرف اتنے پیسے, انہوں نے کہا اور بھی کر دیں گے, صرف راضی ہو جاؤ, پہلے کانسنٹ لے لو. تو آج عمران نے پبلکلی بات کی ہے, اس لیے میں یہ آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں, نہیں تو شاید میں نہ بتاتا. شبلی فراز صاحب, وڈ یو لائک ٹو کامنٹ؟ آج آپ بھی اس فنکشن میں موجود تھے. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کی مجھے تو حیرت ہوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کا دیکھیں یہ جو پوری سیاست کو پاکستان کی 90s آنورڈ جو ہے, تو انہوں نے بنا ایسے دیا ہے کہ اس کو ایک کاروبار بنا دیا ہے, اسے مول لو, اسے تول لو. یہ تو ایک طریقہ رہا ہے لوگوں کو جہاں پہ یہ کام نہ کرے ان کو انٹیمیڈیٹ کرنا. لیکن یہ بنیادی طور پہ چونکہ ان کی بزنس مینٹیلٹی ہے, تو یہ لوگوں کی قیمتیں لگاتے ہیں, لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں. تو اس لیے نہ قوم کو حیرانی ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر عمران خان جیسے لیڈر کو, جس نے کہ پچھلے 21 سال سے ایک 6-7 بندوں کے ساتھ چلتا ہوا, وہ کرتا ہوا ایک محنت, اور ایک ایسا بندہ جو کہ انٹرنیشنل سیلیبریٹی, جو کہ جتنے پیسے چاہے وہ بن سکتا تھا آج کے دن تک. اور 10 روپے تو میرا خیال انہوں نے بہت ہی کم قیمت لگائی ہے. 10 ارب روپے تو بہت کم قیمت لگائی ہے, آپ بتائیں. لیکن یہ اس میں ان سے سب کچھ بعید ہے. میں اس بات کا کیا جواب دوں؟ پہلے تو جو سینیٹر صاحب نے کہی بات, اس کا کیا جواب دوں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک بزنس ذہنیت لے کر آتے ہیں, اور جہانگیر خان ترین صاحب کیا لے کر آتے ہیں, اور علیم خان صاحب کیا لے کر آتے ہیں, اور دائیں بائیں ان کے جو تمام اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت بڑے کاروبار کرتے ہیں, وہ کیا لے کر آتے ہیں. اور پھر آپ خواہ مجھے پرووک کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جو اتنی دیر سے ان کا ذریعہ معاش کیا ہے, جو وہ اتنے پیسے خرچ رہے ہیں, اور یہ جو تمام پروگرامز کرتے ہیں اور جلسے کرتے ہیں, اور جو ہیلی کاپٹرز میں, میں آ رہا ہوں وہیں پہ, ہیلی کاپٹرز میں اڑتے ہیں, جہازوں میں اڑتے ہیں. آج تک ان میں سے کسی نے پوچھا کیا بھائی آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے جو آپ جہازوں میں اڑتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, پارٹی کی جو ڈونیشن ہوتی ہیں ہم اپنی آپ پارٹی کی ڈونیشن استعمال کرتے ہیں, سب کچھ ہم بالکل ہم استعمال کرتے ہیں. یہ پارٹی کی ڈونیشن استعمال کرتے ہیں جہازوں کو, جہازوں کے لیے نہیں. ہیلی
کاپٹرز کے اوپر اور اپنے ذاتی خرچے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں آپ کی طرح ہمارا لیڈر 70 لاکھ کروڑ کی گھڑی نہیں پہنتا، گھڑی نہیں پہنتا، 10 ارب 110 کنال کے گھر کے اوپر پوری ہل کے ماؤنٹین ٹاپ کے اوپر رہتے ہیں. پروگرام کا ٹائم ہی نہ نکلے. دیکھیے یہ بالکل غلط بات ہے. اگر آپ کو یہ بات کرنی تھی تو آپ کو نام بھی لے لینا چاہیے تھا تاکہ پھر کوئی ذمہ داری تو محسوس کرے، کسی کو آگ تو لگے. مجھے اجازت دے میں نام لے سکتا ہوں. مجھے تو نہیں معلوم، آپ لیں نام بے شک، کیونکہ دیکھیے جب انہوں نے کھڑے ہو کے وہاں پہ الزام لگایا بغیر ثبوت کے، آج ٹیلی ویژن پروگرام پہ آپ نے لگا دیا. اگر آپ مجھے اس وقت کہہ دیں کہ تم نے 5 ارب دیے تو میں کیا بگاڑ لوں گا؟ خان صاحب کا بیان سنایا، خان صاحب کا بیان، میں بھی خان صاحب کو ہی کہہ رہا ہوں، آپ کو تو نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت میں بیٹھ کے ان پہ الزام لگا دوں یا آفر دی گئی یا نہیں دی گئی، قطعاً نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر کوئی ایسی بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نام لیں خان صاحب، جرت تھوڑی سی پیدا کریں تاکہ اگلا بندہ آپ کو جواب دے سکے. آپ نے کیچڑ کی ایک بالٹی پکڑ رکھی ہے کسی کی ماں کے اوپر، کسی کی بہن کے اوپر، کسی کی بیٹی کے اوپر. ثابت ہو گیا ہے بھائی، ثابت ہو گیا ہے بھائی. اگر ثابت ہو جائے گا تو گھر چلے جائیں گے. نہیں، عدالت میں ثابت نہیں ہوا. آپ ناراض ہو رہے ہیں. عدالت نے انویسٹیگیشن کا حکم دیا ہے. عدالت نے انویسٹیگیشن کامنٹ چاہیے، آپ سے بھی اس پہ کامنٹ اس طرح کے الزامات. یہ مچھلی بازار نہ بنائیں ٹی وی شوز کو. معاف کیجئے، ہم سب مہذب لوگ اس وقت بیٹھے ہیں، قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. نوشتہ دیوار آپ پڑھ لیں، رائٹنگ آن دا وال. اب عوام کی عدالت آپ کے سامنے ہے. روز آپ کا میڈیا ٹرائل آ رہا ہے. آپ 12 ارب ڈالرز کے تو آپ اشتہار 3 مہینے میں لگا چکے ہیں. یہ اس طرح آپ نہیں خرید پا رہے ہیں میڈیا کو، پھر بھی وہ حق کی بات کر رہے ہیں. اس طرح کے پروگرام پھر بھی چل رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے حکومتیں چلانے کا کہ آپ بس کور اپ کیے جائیں. کمیٹی ہو چاہے وہ یا کوئی نیشنل ایشو ہو، اس کو بس آپ خریدنے کی کوشش کریں. اس طرح نہیں آپ جمہوریت کلچر کو فروغ دے سکتے. یعنی بس الزام لگانے چاہیے نا، جب الزام لگے وہ ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا آپ اس پروگرام میں کہ میں اگر شیری اس وقت شیری بی پہ الزام لگاؤں یا بھائی سینیٹر پہ لگاؤں تو یہ ٹھیک ہے. یہ اصل میں تدبر کی بات ہے کہ ٹیلی ویژن پروگرام کے اوپر سب کے سامنے بیٹھ کے 10-10 ارب روپے کے الزامات بغیر ثبوت کے لگا دیے جائیں. یہ ہے مدبرانہ چیز، ورنہ مچھلی مار کے. چلے ندیم صاحب یعنی نام دے لیں جس کا بھی لینا ہے. پہلے سے میری تو اتنی کلوزنگ نہیں، میں نام لے سکتا ہوں کیونکہ جنہوں نے بتایا ان کی پرمیشن ضروری ہے، کیونکہ یہ پرائیویٹ ڈسکشن تھی. میں ان کا نام نہیں کوٹ کروں گا. انہوں نے بیان دیا میڈیا میں تو ہم نے چلایا، میں نے نہیں بولا. آئی نو اٹ فار سم ٹائم، میں نے نہیں بولا. دبئی بیس پرسن ہے، ویری کلوز ٹو دی شریف فیملی، حمزہ کے دوست ہیں، اسی کے ذریعے ریفرنس آیا تھا. نام اگر میرے پاس موبائل ہے ابھی مجھے بولنے میں ابھی نام لے دوں گا. ہاں تو آپ لے ڈالیں. آپ نے باقی تو اتنی بڑی بات کر دی ہے تاکہ کوئی آگے سے جواب تو دے سکے. آپ کسی ایک فینٹم کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جو آپ کو جواب بھی نہ دے پائے. ایسے کرتے ہیں کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں ان کو میسج کر کے چیک کر، مجھے اجازت ہے تو میں ابھی نام لے دیتا ہوں. چیک کیجئے. عمران خان صاحب کو نام لینا چاہیے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، شبلی فراز صاحب اور شہری رحمان صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.